السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رحمت للعالمین ورکشاپ کے ذیل میں آج کا عنوان ہے صفائی ستھرائی۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صفائی اور ستھرائی کی کیا اہمیت ہے، مذہب اسلام نے صفائی اور ستھرائی کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیے، اس موضوع پر انشاءاللہ جناب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا اہم خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ ورکشاپ کے آغاز کے لیے قرآن کریم کی آیات بابرکات کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کا طالب علم محمد آفاق عالم کو کہ قرآن کریم کی آیات بابرکات کے ذریعے سے آج کے پروگرام کا آغاز کرے۔ محمد آفاق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، قرآن کریم کی آیات بابرکات کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم اہم خطاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے تشریف لائیں اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے اپنے اہم اور جامع خطاب سے ہم سب کو اور ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ یہ کھانا کر دیا۔ ہاں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج طہارت کا موضوع ہے۔ ایک ہے خلق خا کے فتحے کے ساتھ، اور ایک ہے خلق خا کے ضمہ کے ساتھ۔ ایک ہے ظاہری صورت اور ایک ہے باطنی صورت۔ ہر انسان کا جسم مرکب ہے اعضاء و جوارح، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سے۔ اس کو ظاہری صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک ہے باطنی حالت جسے سیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہری صورت یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ان سب کی صفائی انتہائی ضروری ہے، اور جس حلقے میں انسان رہتا ہے اس حلقے کی بھی صفائی گندگیوں سے ضروری ہے۔ چنانچہ جب انسانی اعضاء میں موچ بڑھ جائے تو اسے ترشوانے اور کٹوانے کا حکم ہے۔ ناخن بڑھ جائے اس کے کاٹنے اور اس کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بدن کے اوپر گندگی لگ جائے تو اس کے صفائی کے بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ انسان وہ حدث اصغر سے بھی پاک رہے اور حدث اکبر سے بھی پاک رہے۔ یہ پاکی اور صفائی انتہائی ضروری ہے، اور جب تک پاک اور صاف نہ ہو تو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی نماز کے لیے جب جائیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، پاکی اور صفائی انتہائی ضروری ہے۔ نماز کی مفتاح اور کنجی طہور بتایا گیا ہے، تو اپنے اعضاء و جوارح کی صفائی اور پاکی نجاستوں اور گندگیوں سے انتہائی ضروری ہے، اور جس حلقے اور علاقے میں رہتے ہیں اس حلقے اور علاقے اور رہنے والے مکانات کی صفائی بھی انتہائی ضروری ہے۔ بعض مکان میں جھول لگے رہتے ہیں مگر اسے صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں، جھول ہوں، اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ ظاہری حالت اور صورت کی بھی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ آگے بڑھیے، جب انسان کے اعضاء و جوارح متناسب اور معتدل ہوتے ہیں اور صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اور جب صاف ستھرا رہنے کی عادت بن جاتی ہے
تو دوسرے انسان سے محبت بھی کرتے ہیں، وہاں جانے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ بدن کی زیادہ صفائی، کپڑے کی زیادہ صفائی اور عمدگی، اس کی طرف اپنے بڑوں کی حالات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس صاف رہنا چاہیے، زیادہ اوقات نہیں لگاتے تھے، زیادہ وقت اس میں ضائع نہیں کرتے تھے۔ البتہ وقت جو ضائع کرتے تھے وہ باطنی حالت اور باطنی صورت کو صاف کرنے اور اسے مزکا اور خوب بہتر بنانے کی لیے وقت لگاتے تھے اور فکر کیا کرتے تھے۔ اور وہ باطنی صورت کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ظاہری صورت میں، ظاہری خلقت میں انسان کے اعضاء و جوارح، ہاتھ اور پاؤں، آنکھ، کان ہے، اگر یہ معتدل ہے تو وہ خوبصورت ہیں، اگر کوئی ایک بڑا ہو کوئی ایک چھوٹا ہو تو یہ خوبصورت نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح باطنی حالت اور صورت میں بھی اعضاء و جوارح ہیں، اور وہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہے قوت علم، اور وہ ہے قوت غضب، اور وہ ہے قوت شہوت، اور وہ ہے قوت عقل۔ جب انسان کی قوت علم معتدل ہوتی ہے، افراط اور تفریط سے پاک اور صاف ہوتی ہے، تو وہ صائب الرائے ہوتا ہے۔ جب رائے کسی کو پیش کرتا ہے تو عمدہ طریقے سے سوچ سمجھ کر کے رائے دیتا ہے، ذکی الحس ہوتا ہے، ہمیشہ وہ انجام کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب افراط اور زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ عیاری اور مکاری والا کام کرنے لگتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا، فریب بازی سے کام لینے لگتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کی قوت شہوانیہ اعتدال پر رہتی ہے تو اس سے شجاعت اور بہادری پیدا ہونے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں استقلال، لطف و کرم، اور اسی طرح مخلوق کے ساتھ رفق و ملاطفت کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اپنے حقوق کی حفاظت اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ انصاف وغیرہ دلانے کی فکر پیدا ہونے لگتی ہے۔ مگر یہی قوت اعتدال ختم ہو کر کے افراد کی صورت میں آ جاتی ہے تو پھر ان سے ایسے ایسے حالات صدور ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ مثلا لکھا ہے کہ جب قوت غضبیہ افراد کی صورت میں آ جاتی ہے تو پھر اس سے جو ہے پیدا ہونے لگتی ہے یعنی تکبر پیدا ہونے لگتی ہے، وہ تہور اور بے باکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہونے لگتا ہے، حق بات سے انکار کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ تہور اور بے باکی اس کو قوت غضبیہ افراد کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر قوت غضبیہ تفرید کی صورت میں آ جاتی ہے تو پھر اس سے بزدلی اور جبن کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ان کے حقوق چھینے جاتے ہیں مگر اس حقوق کی حفاظت کے لیے اسے کوئی غم اور فکر نہیں ہوتی ہے، گویا کہ بزدلی چھا گئی ہے ان کے اوپر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باطنی صورت یعنی قوت غضبیہ کو اعتدال پر قائم رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر افراط کی کیفیت ہو اور نہ اس کے اندر تفرید کی کیفیت ہو۔ بہرحال قوت شہوانیہ افراد کی صورت میں جب آ جاتی ہے تو اس صورت میں ایک دوسرے کے حق کو چھیننا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ سب کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جب قوت علم، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ اعتدال پر رہتی ہے، افراط اور تفرید سے
پاک صاف رہتی ہیں تب وہ انسان خوبصورت کہلاتا ہے، خوبصیرت کہلاتا ہے، اچھی عادت والا کہلاتا ہے۔ اور جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ سمجھیے کہ باطنی اعتبار سے انتہائی گھٹیا درجے کا انسان کہلاتا ہے۔ بہرحال اخلاق باطنہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ دل کے ساتھ متعلق ہے، اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ نفس کے ساتھ متعلق ہے۔ دل کے ساتھ اخلاق حمیدہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ توحید کو اختیار کرے۔ توحید یعنی اللہ کی ذات کے اوپر ایمان، تصدیق ہو، صبر کی کیفیت ہو، شکر کی کیفیت ہو، تسلیم اور رضا کی کیفیت ہو، اور نفس سے جو متعلق ہے اس کے اندر حرص ہے، عمل اور امید ہے، اور اسی طرح دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے کی کیفیت، ان سب سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ آدمی کو اپنے باطنی حالت میں خوف اور رجا کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ خوف یعنی اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جب پیدا ہوتا ہے تو نیک کام کرنے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من خوف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ۔ جو شخص خوف کرے تو وہ رات ہی میں سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو رات ہی میں سفر شروع کر دیتا ہے وہ منزل کو پہنچتا ہے۔ خبردار، اللہ کا سودا بہت گرا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور ڈر ہو۔ اسی طرح رجا یعنی امید، اللہ کی وسیع رحمت کے اوپر نگاہ ہو، اللہ کی وسیع رحمت کے اوپر نگاہ ہو۔ جب یہ نگاہ ہوتی ہے تو زہد اور تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تقوی کی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ صلاح اور عمدگی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ان اول صلاح هذه الامہ الزہد والتقوی واول فساد هذه الامہ البخل والعمل۔ اس امت کی پہلی جو اصلاح اور صلاح ہے جب وہ اس کے اندر زہد اور تقوی پیدا ہو جائے، اور پہلی فساد اور بگاڑ کہ اس کے اندر طمع اور حرص اور بخل کی کیفیت ہو، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو سمجھیے کہ یہ بگاڑ اور فساد کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال آج کے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کی ایک ہے ظاہری صورت اور ایک ہے باطنی صورت۔ ظاہری صورت ان کے اعضاء و جوارح ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ کان ہیں۔ ان اعضاء و جوارح کو پاک صاف رکھنا، اور یہ اعضاء و جوارح سے مرکب جسم جس حلقے میں رہتا ہے اس حلقے کو بھی پاک صاف رکھنا اس کی تاکیدی حکم ہے۔ اور انسان کی جو ایک باطنی صورت ہے، قلب کو کفر اور شرک کی نجاست اور گندگیوں سے پاک رکھنا، اسی طرح نفس کو خسیس رذائل اور بد کرداریوں سے پاک صاف رکھنا کہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھ کر کے رکھے اور اس کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو، تو یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک کی چیز ہے۔ غرض یہ کہ قلب کی صفائی، نفس کی صفائی، رذائل سے پاک صاف کرنے کی فکر کرنا، تو انشاءاللہ اس طہارت ظاہری اور طہارت باطنی سے آدمی مرکب ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی کامیابی ملے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ظاہری حالت صورت کو صاف اور پاک رکھنے کی، اور اسی طرح باطنی صورت اور سیرت کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ، بڑی اچھی اور قیمتی باتیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اگر کسی طرح سے غلطیاں ہوئی اور اس کے بعد ان غلطیوں پر شرمندہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی کے حضور انہوں نے معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاف رہنا، خوبصورت رہنا، گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، گندا نہ رہنا، گویا کہ یہ دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ مذہب اسلام نے خوبصورت رہنے کی طرف توجہ دلائی، اس کے ذریعے مذہب اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا رہبانیت کا۔ بعض شخص ہو سکتا ہے کسی دھرم میں ہو کہ زندگی میں کبھی نہیں نہایا، کبھی نہیں غسل کیا، مذہب اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ وہ حکم یہ دیتا ہے کہ نہانا ہے، دھونا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، صاف ستھرا کپڑا پہننا ہے، عطر کا استعمال کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں نہیں جا سکتے، منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے منہ میں بدبو کا احساس ہوگا اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا، سنت قرار دیا، چونکہ جمعہ میں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ اب بغیر غسل کے چلے جائیں گے، پسینے کی بدبو، بدن کی بدبو آ سکتی ہے۔ اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا، خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مذہب اسلام گویا کہ تزئین کا حکم دیتا ہے، مزین رہنے کا، اپنے کو خوبصورت بنا کر سلیقے سے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر انعامات کی بارش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اچھے سے اچھے کپڑا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب ہم راستہ سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دہ ہے، مثال کے طور پر اینٹ ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
इमातत तरीक़ अनिल अदा, ये ईमान का हिस्सा है। इमाततुल अदा अनित तरीक़, कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, गोया कि ये ईमान का हिस्सा है। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग रास्ते में चलते हैं, केला खाया और छिलका को उठा करके फेंक दिया, इसकी भी रियायत मलहूद नज़र नहीं रहती है कि कोई अगर गुजरेगा तो अगर केला के छिलका पर पैर पड़ जाए तो वो फिसल सकता है। हुक्म यह है कि आप उसको उसकी जगह पर रखिए। इसी तरह से कोड़ा कचड़ा कहीं भी जाए उठाकर फेंक दिए नहीं, उसको उसकी जगह पर रखना है। बहुत सी जगहों पर देखते हैं हॉस्टल में कि अब बिस्किट खाया और खाने के बाद जहां फाड़ा पन्नी को ही फेंक दिया, इससे भी मना किया गया है। यह सफाई और सुथराई के बरखिलाफ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। तो बहरहाल इस मौजू पर हमें यह चाहिए कि हम लोग मज़ीद मुताला करें और मुताला करने के बाद समाज को बेदार करें और अपने आप को इस तरह से पेश करें, ख़ास तौर से मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज वाले अपने आप को इस तरह पेश करें कि दूसरे लोग अगर गुजरे आपकी गलियों से, आपके सड़कों से, तो ये लगे कि वाकई आप मुसलमान हैं, नबी करीम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। नहीं तो आम तौर पर यह कहा जाता है, कहीं पर कोड़ा हो, करकट हो, कचड़ा हो, तो देख के लोग समझ जाते हैं कि लगता है कि मुस्लिम महल्ले हैं, ये मुसलमानों की बस्तियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा हमें रहना, ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है। इससे दिगर लोग मुतासिर होंगे, इस्लाम के करीब आएंगे, नबी करीम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे। इसी तरह ज़ाहिरी सफाई के साथ बातिनी गंदगियों से भी अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। फिर इंशाअल्लाह हम लोग मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।